آخرکار لا آف اٹریکشن کی اٹریکشن آپ کو اس ویڈیو تک لے ہی آئی۔ اب آپ حاصل کر سکتے ہیں ہر وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں، گھر، گاڑی، صحت، محبت، کچھ بھی جس کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ اور یہ سب بہت آسان ہے اگر آپ اس کائنات کا سب سے بڑا راز جان لیں، اور وہ راز کیا ہے؟ آپ کا احساس اور آپ کی سوچ ہی آپ کا مستقبل بناتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے انفو چنکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں۔ ویڈیو کے آخر میں لا آف اٹریکشن کی ایک بیسک ایکسرسائز بتاؤں گا جس کے کرنے سے آپ اپنے خوابوں کو حقیقت میں ہوتا ہوا دیکھ سکیں گے۔ جب آپ اچھا سوچتے اور محسوس کرتے ہو تو اچھی چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہو اور وہ چیزیں آپ کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں۔ کیا لا آف اٹریکشن آپ کی زندگی بدل سکتا ہے؟ سچ میں کیسے؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ آپ اپنی سوچ کو بدل دیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ لا آف اٹریکشن کہتا ہے کہ آپ جس چیز پر فوکس کریں گے اور جتنا سوچیں گے اور جس احساس کے تحت سوچیں گے، جتنی تڑپ سے آپ اس چیز کو اپنی طرف کھینچیں گے، وہ چیز ویسے ہی آپ کی طرف کھینچی چلی آئے گی۔ آپ اپنی سوچ کی طاقت سے اپنی مرضی کے مطابق جیسی زندگی چاہتے ہیں ویسی زندگی بنا سکتے ہیں۔ لا آف اٹریکشن یعنی کشش کا یہ قانون ہے کہ انسان جو سوچتا ہے، جو محسوس کرتا ہے، جو تصور کرتا ہے، ویژوائز کرتا ہے، اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر آپ غربت اور مہنگائی کو سوچتے رہو تو دراصل آپ اس کو اٹریکٹ کر رہے ہو، اپنی طرف اس کو کھینچ رہے ہو۔ اگر آپ رزق کی فراوانی کا سوچیں اور اللہ کی بے شمار نعمتوں پر امید رکھیں تو آپ اپنے رزق کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ انسان کی ہر کیفیت اس کے مستقبل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جھوٹ، غصہ، نفرت، تکبر، کینہ، حسد، یہ سب احساسات دل میں رکھنے سے انسان کے مستقبل میں ایک مشکل اور پریشان صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اچھا برتاؤ کرے، لوگوں کی مدد کرے، انہیں خوشیاں دے اور جس حال میں ہے اس حال پر راضی رہتے ہوئے اچھے کی توقع کرے اور اچھے کو مانگے اور اچھے کو ڈیمانڈ کرے، تو اس کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے اور خدا کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے مستقبل کو خوشگوار کرنے کے لیے تمام منفی جذبات کو ختم کر دیں، دوسروں کی برائیاں کرنا بند کر دیں، دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنا، ان کی خامیوں پر غور کرنا چھوڑ دیں، کسی دوسرے کی بات کو سوچ سوچ کر کڑنا چھوڑ دیں اور اپنی آنے والی زندگی میں جو آپ چاہتے ہیں اس کو آنکھیں بند کر کے تصور کرنا شروع کر دیں۔ یہ خیال، یہ ویژوائزیشن جتنی مضبوط ہوگی، جتنی گہری ہوگی، آپ کا مستقبل بھی ویسا ہوگا۔ اچھی جاب، گھر، گاڑی، خاندان وغیرہ کے لیے جو بھی آپ اچھا سوچ سکتے ہیں اس کو ویژوائز کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایک ایسی تھیوری ہے جو آپ کو ہی نہیں، آپ کی زندگی کو بھی بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ ہم اس قانون کی مدد سے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ یہ کوئی نیا قانون نہیں، یہ صدیوں پرانا قانون ہے۔ لا آف اٹریکشن بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک جیسی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں۔ عملی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کچھ سوچتے ہیں تو وہ احساسات پیدا کرتے ہیں جو لہروں کی شکل میں فضا میں تحلیل ہو کر اس جیسے واقعات، حالات اور مواقع پیدا کرتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی لڑکا یا لڑکی دوسری طرف منہ کر کے بیٹھا ہو اور آپ اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے اور اس کو غور سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اچانک مڑ کر پیچھے دیکھے گا، تو آپ حیران ہو جاتے ہو کہ اسے کیسے پتا چلا۔ اب یہ ہمارا روزمرہ کا ایک تجربہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے خیال کی ویوز ہیں۔ یہ تو تھی ایک چھوٹی سی مثال۔ بنیادی طور پر احساسات، خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں، مثبت اور منفی۔ اگر آپ کچھ بھی سوچ رہے ہیں اور اس کے سوچنے کی وجہ سے آپ کے احساسات منفی ہو رہے ہیں یا کسی سے حسد کر رہے ہیں تو ایسا کرنے سے آپ اس کا نقصان تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنا نقصان بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ سوچ رہے ہو وہ دوسروں تک پہنچ بھی رہا ہے، لہریں جا رہی ہیں اور یہ لہریں اسی طرح کے حالات اور واقعات پیدا کر رہی ہیں جیسے آپ کی سوچ ہے۔ جب آپ کسی سے بغض رکھو گے، کسی کے خلاف اس کی پیٹھ پیچھے باتیں کرو گے تو وہ اس کو یقیناً بھانپ لیتا ہے یا اس کو محسوس کر لیتا ہے یا اس تک وہ ویوز پہنچ جاتی ہیں
تو وہاں سے ریلیشن شپ کے اندر ایک منافقت کا دور بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ آپ کو نہیں بتاتا تو یقیناً وہ بھی آپ کے منہ رکھنے کے لیے آپ کے سامنے بات نہیں کرے گا کہ تم میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو، لیکن اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلانا بندہ میرے بارے میں کس طرح کی رائے رکھتا ہے، اس کے کس طرح کے خیالات ہیں۔ تو لہٰذا دوسروں کے بارے میں بھی اچھا سوچیں اور اپنے بارے میں بھی اچھا سوچیں۔ جب ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے خیالات اور احساسات کو کنٹرول میں رکھنا ہے تو پھر لا آف اٹریکشن کو مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کی مدد سے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں؟ اس میں ایک مزے کا پوائنٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خیال کو مینیج نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی جب ایک دن میں آپ کو 60,000 خیالات آتے ہوں۔ اتنے زیادہ خیالات کو مینیج نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں، یہ بات بالکل سچ ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اتنے زیادہ خیالات کو مینیج کر رہا ہے، لیکن یہ ممکن ہے۔ آپ اپنے احساسات کو مینیج کر لو۔ آپ جو محسوس کر رہے ہو اس احساس کو بدلنا شروع کر دو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہو تو خیالات بھی اچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی صبح کا آغاز اچھا نہیں ہوتا تو سارا دن بھی خراب گزرتا ہے۔ احساسات کو ہمیشہ خوشگوار رہنا چاہیے۔ آپ صبح اٹھتے ساتھ ہی اللہ کا نام لیں اور اس دن کے لیے جو آپ نے ٹارگٹ سوچے ہوئے ہیں، جو آپ نے کام کرنے ہیں، ان کاموں کو خوش اسلوبی سے اور خوشی کرتا ہوا خود کو دیکھیں اور اس کو محسوس کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ اچھا کیسے فیل کریں؟ فیل ہمیشہ دو طرح سے اچھا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ صورتحال کو سمجھ لیا جائے کہ زندگی میں جو مسائل والی صورتیں ہیں ان کو سمجھیں، ان کے بارے میں ڈیٹیل سے پتہ کریں کہ اس کا پازیٹیو کیا ہے، اس کے پونس کیا ہے، اس کے کونس کیا ہے۔ جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو بنیادی طور پر سب کچھ ٹھیک ہے، میں غلط سمجھ رہا ہوں، تو احساسات اچھے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان احساسات کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، جس سے آپ کے موڈ پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ وہ لوگ، وہ چیزیں، وہ جگہیں، وہ ساری ایکٹیویٹیز، اور آپ آج سے ایک ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں۔ آپ خود اپنی زبان سے بار بار کہیں، ماشاءاللہ آج میں بہت خوش ہوں، اور کوئی بہت خوش کر دینے والی بات محسوس کریں اور اس جملے کو بار بار کہیں کہ آج میں بہت خوش ہوں، واہ آج مزہ آ گیا، آج بہت خوش ہوں میں، آج تو میرے جسم میں ساری تھکان ختم ہو گئی ہے، میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں۔ جب آپ ان جملوں کو دہرائیں گے تو خیال بھی اچھے آئیں گے اور نتیجتاً آپ خوش رہیں گے۔ یہ خوشی کی لہریں بن کر آپ کو دگنا رسپانس دے گی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ یقین پیدا کریں کہ بالکل ایسا ممکن ہے کہ لا آف اٹریکشن سے میرے خیالات اور میرے حالات بدل سکتے ہیں۔ یقین پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس تھیوری کو سمجھ لیا جائے۔ لا آف اٹریکشن موجودہ دور کا وہ جن ہے جس سے آپ کوئی بھی کام لے سکتے ہیں۔ یہ حکم میرے آقا کا سلوگن لیے ہر وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ بول تجھے کیا چاہیے۔ یہ کوئی طلسماتی کہانی نہیں، یہ صدیوں پرانی ایجاد ہے، لیکن موجودہ دور میں اس پر بہت کام ہو رہا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ اپنا گمان اچھا رکھو، اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھو گے وہ ویسے تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ یہ نیا قانون نہیں ہے، کہا جاتا ہے یہ افلاطون اور ارسطو جیسے لوگ بھی اس سے آگاہ تھے اور اس سے مدد لیا کرتے تھے، اور آج ماڈرن دور میں ریکی، ہپناٹزم اس کی واضح مثالیں ہیں، اور یہ تو صدیوں پرانا قانون ہے۔ جی ہاں، میں نے بات کی کہ یہ ماڈرن دور کا ایک جن ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بول تجھے کیا چاہیے۔ تو پھر مانگیے اپنے رب سے، اس کائنات کے مالک سے۔ آپ کو بار بار کہنا ہوگا، واضح اور صاف الفاظ میں اپنا پیغام دینا ہوگا۔ اس کو بار بار کہیں، بار بار ریپیٹ کریں، اس دعا کے اندر رہیں، اس دعا کے اندر زندہ رہیں، اس دعا کے ساتھ چلتے پھرتے رہیں، اس جو آپ مانگ رہے ہیں اس کو ملا ہوا محسوس کریں۔ فرض کریں آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ گاڑی ہو، آپ اس گاڑی کو پورے فیچرز کے ساتھ آپ اس کے اندر سفر کرتا ہوا محسوس کریں، آپ اس کو ڈرائیو کرتے ہوئے فیل کریں، آپ وہ خوشی محسوس کریں کہ آپ کو وہ گاڑی مل گئی ہے، یا آپ کسی جاب کی تلاش میں ہیں، آپ خود کو اس دفتر میں کام کرتا ہوا دیکھیں، لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوا دیکھیں، کام کرتے ہوئے محسوس کریں، خوشی محسوس کریں، وہاں لوگوں کے ساتھ گپ شپ کریں، وہاں لوگوں کے ساتھ کھانے کھائیں۔ یہ سب آپ کے خیال میں ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ آپ دعا کرتے رہیں، مسلسل دعا کرتے رہیں، اس خیال کے اندر رہیں۔ آپ کا احساس اچھا ہونا چاہیے، آپ کی دعا کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ ایک جملہ
ایک جملہ اس کو بار بار بولیں، اس کو ریپیٹ کریں اور اس خیال کے اندر رہیں کہ جیسے آپ نے اس کو پا لیا ہے، آپ اس کے اندر ہو، آپ اس کو ویژولائز کرو۔ لا آف اٹریکشن کا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہو آپ کو اس پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ یقین کر لیں کہ جو آپ نے مانگا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ بالکل مت سوچیں کہ یہ کب اور کیسے ہوگا۔ آپ بھروسہ رکھیں خود پر اور اس طاقت پر جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ وہ سب سے بہتر جانتی ہے کہ اسے آپ کا کام کب اور کیسے اور کس طرح کرنا ہے۔ لا آف اٹریکشن کا تیسرا سٹیپ ہے، موسٹ امپورٹنٹ سٹیپ ہے، جس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ہے ویژوائزیشن، امیجنیشن۔ آپ اپنے ذہن میں تصور کریں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل چکا ہے۔ خوشی محسوس کریں، اس کو پانے کا احساس محسوس کریں، پھر شکریہ ادا کریں اس ہستی کا جس کے آپ احسان مند ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ اس فریکوینسی میں آ جائیں گے جو آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے لا آف اٹریکشن اپلائی کیا لیکن کچھ ہوا نہیں۔ بات یہ ہے، صرف اچھا سوچنے اور فیل کرنے سے کوئی معجزہ نہیں ہوگا۔ ایکشن تو لینے پڑیں گے۔ آپ کو اپنے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا، جبھی نتائج آئیں گے۔ آپ جس جاب، جس گاڑی، جس گھر، جس کی بھی خواہش کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے سٹرگل بھی کریں، لیکن اس کو ویژوائز اتنا سٹرونگ کریں کہ وہ آپ محسوس کریں کہ آپ اس کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر رہ رہے ہیں، تو وہ چیز آپ کے پاس آ جائے گی۔